محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مسلمانوں کے نزدیک بیت المقدس کی کیا اہمیت ہے، اور بیت المقدس کا مختصر تعارف آپ حضرات کے سامنے میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ دنیا کی جن شہروں کی عزت اور تکریم کی جاتی ہے، انہی میں سے ایک شہر یروشلم ہے، جسے بیت المقدس کہتے ہیں۔ اور بیت المقدس کا تقدس 3 مذہبوں کے ماننے والوں کے نزدیک برابر ہے۔ عیسائی بھی اسے اپنا مقدس مقام مانتے ہیں، اور یہودی بھی اسے اپنا مقدس مقام مانتے ہیں، اور مسلمان تو اسے مانتے ہی ہیں۔ ناظرین، جہاں پر اس کے بہت سارے نام ہیں، وہیں پر اس کا ایک نام القدس ہے۔ یہاں پر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مزار مبارک اور تخت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، اور یہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تبلیغی کاوشوں کی علامات بھی اور نشانات بھی آج پائے جاتے ہیں۔ ان کی علامت دیگر انبیاء کرام اور صالحین اعظام کی یادگاریں بھی یہاں موجود ہیں۔ ناظرین اکرام، یروشلم یہ سرد پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ بیت المقدس کی تاریخ اتنی ہی قدیم اور پرانی ہے جتنی کہ تاریخ انسانی۔ یہ مقدس شہر کتنی بار اجڑا اور پھر اسی آن بان شان اور اسی شان و شوکت کے ساتھ جو ہے پھر آباد ہوا۔ یہودی اس شہر کو خدائی مسکن کہا کرتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ شہر قیامت تک قائم و دائم رہے گا۔ اس شہر میں اسلامی، مسیحی اور اسرائیلی تاریخیں آثار جو ہے وہ آج بھی موجود ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے اس شہر کو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فتح کیا، اور فتح کرنے کے بعد اسی شہر کو آپ نے اپنا دارالسلطنت اور دارالحکومت بنایا۔ آپ کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہاں پر ایک معبد، ایک عبادت خانہ تیار کیا اور اس کی تعمیر کی۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ شہر اسلامی اور روحانی مرکز کی حیثیت اختیار کرتا چلا گیا۔ اس کے بعد اس مقدس شہر پر اہل بابل کا قبضہ ہو گیا، اس کے بعد یہودیوں کا، پھر یونانیوں کا اس شہر پر قبضہ ہو گیا۔ دوبارہ یہودی اس شہر پر قابض ہوئے، اور ان کے بعد رومیوں نے اس شہر پر قبضہ جمایا اور اس شہر پر انہوں نے حکومت کر لیا۔ سن 123 قبل مسیح میں یہودیوں کو اس شہر مقدس میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ 2 سال کے بعد عیسائی بادشاہ جس کا نام قسطنطین ہے، اس نے یہاں پر ایک گرجا گھر تعمیر کروایا۔ سن 637 عیسوی میں عرب مسلمانوں نے رومیوں کو عبرتناک شکست دی، اور شکست دینے کے بعد بیت المقدس کو فتح کر لیا، اور اس کے بعد اسے اپنا دارالحکومت بنایا۔ مسلمانوں، یاد رہے کہ مسلمانوں نے جب رومیوں سے بیت المقدس کو چھینا تھا، جب ان کو شکست دی تھی، جب ان سے فتح کیا تھا، تو 450 سال تک یہ شہر مسلمانوں کے قبضے میں رہا، اور یہ شہر امن اور سکون کا گہوارہ بن گیا تھا۔ پھر صلیبی جنگ شروع ہوئے، اور کیسے برداشت ہوتے، اس لیے تو رب نے ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمانوں، یہود و نصارہ کو تم دوست نہ بناؤ، اس لیے کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، یہ بعض کے دوست ہیں۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ عیسائی یہودی کے دشمن اور یہودی عیسائی کے دشمن، لیکن مسلمانوں، جب تمہیں برباد کرنے کی بات آئے گی تو یہ مل کر کے تمہیں صفحہ ہستی سے تمہارے وجود کو مٹانے کی کوشش کریں گے۔ آخرکار ہوا وہی کہ صلیبیوں کی جنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی، اور آخرکار عربوں کو فلسطین سے اور یروشلم سے نکلنا پڑا۔ سن 517 عیسوی میں عثمانی ترکوں نے دوبارہ اس شہر پر حکومت اپنی قائم کر لی اور اسے فتح کر لیا۔ یہ شہر کسی گھاٹی کے دہانے پر بھی نہیں ہے، اور نہ ہی کسی دریا کے کنارے پر ہے، اور نہ ہی یہ شہر کسی اہم تجارتی شاہراہ پر ہے۔ اس کے باوجود بھی یہاں پر کبھی قحط سالی نہیں آئی، کبھی سوکھا نہیں پڑا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہاں پر بسنے والے بھوکے پیاسے مر رہے ہوں۔ یہ اللہ کا خاص فضل اور اللہ کی خاص عنایت ہے، اور کیوں نہ ہو کہ اسی لیے رب نے فرمایا تھا بارکنا حولہ، کہ یہی وہ مسجد ہے یہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں،
تو جہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو وہاں کے لوگ بھوکے اور پیاسے نہیں مر سکتے۔ اور یہ شہر تقریباً 3000 سال پرانا ہے، اور یہ ایک قیاس ہے، ورنہ آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ نبی نے فرمایا تھا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 سال کے بعد بیت المقدس کی تعمیر ہوئی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ روئے زمین پر یہ دوسری مسجد ہے جو مسلمانوں کا ایک یہ قبلہ بھی رہ چکا ہے۔ میرے دوستو، اس نے قدرت اور انسان کے ہاتھوں تکلیفیں ہی تکلیفیں برداشت کی ہیں، تکلیفیں ہی اٹھائی ہیں۔ یہ مقدس شہر کئی بار اجڑا اور کئی بار آباد ہوا، کئی مرتبہ تو نئے سرے سے اس کی تعمیر ہوئی، اور کئی مرتبہ زلزلوں سے کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا۔ 20 مرتبہ اس کا گھیراؤ کیا گیا، اس کو محصور کیا گیا، اور 18 مرتبہ اس کو نئے سرے سے اس کی تعمیر کی گئی۔ 2 بار تو مکمل ہی یہ برباد کر دی گئی اس سرزمین کو۔ ادریان اور بخت نصر کے دور حکومت میں اس عمارت کو بالکل زمیں بوس کر دیا گیا تھا۔ بیت المقدس پر تبدیلی مذہب کے 6 دور گزرے ہیں، اس پر ایسا زمانہ بھی آیا کہ اس کو زمین کے برابر کر دیا گیا۔ گلی کوچے، عمارتیں سب تباہ و برباد کر دی گئیں۔ اس شہر میں بسنے والے باشندوں کو یا تو قتل کر دیا گیا یا پھر جلا وطن کر دیا گیا۔ اس شہر کی پرانی تاریخ میں یہاں کے باشندوں کو کبھی سکون اور امن اور چین دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ اس کے باوجود بھی بیت المقدس اپنی جگہ موجود رہا، اس کے تقدس میں ذرہ برابر بھی کوئی فرق اور کمی نہیں آئی، اور یہ زمین مختلف قوموں کے نزدیک آج بھی مبارک اور معظم اور آج بھی امن کا شہر ہے۔ یہودیوں نے اسے اس وقت مقدس مانا جب انہوں نے اینٹی اوکس کو شکست دی، اور عیسائیوں کے لیے یہ اس لیے مقدس اور محترم ہے کہ صلیب الصلبوت یہیں پر ہے، اسی جگہ پر تھی، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو صلیب پر چڑھایا گیا تھا، جو ان کے مطابق، ان کے عقیدے کے مطابق ہے۔ لیکن مسلمانوں کے دین نے روز اول سے اسے مقدس قرار دیا ہے۔ مذہب اسلام میں بیت المقدس کی بڑی اہمیت اور اس کی فضیلت ہے۔ یہ مسجد تمام روئے زمین پر دوسری مسجد ہے، اور اس مسجد کو مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا بھی شرف حاصل ہے، اس لیے مسلمانوں کو اس سے خاصی لگاؤ اور عقیدت بھی ہے۔ ناظرین کرام، اسی لیے قرآن و حدیث میں اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کہیں صراحتاً تو کہیں اشارتاً لیکن آیا ضرور ہے۔ یہی وہ مقدس سرزمین ہے، یہی وہ مسجد ہے جہاں پر ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت بھی فرمائی، اور اس کے بعد 7 آسمانوں مکان لا مکان کی سیر کری، اور یہیں سے آپ نے وہ سفر شروع کیا تھا جس میں اللہ رب العزت کا دیدار فرمایا تھا۔ اللہ نے اسی معراج کے واقعے کو قرآن پاک میں بیان فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی تاکہ ہم اپنی کچھ نشانیاں دکھا سکیں، بے شک وہی سنتا اور دیکھتا ہے۔ ناظرین کرام، ہجرت سے 1 سال پہلے رجب کی 27ویں شب کو معراج ہوئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زمین سے آسمان کا سفر آپ نے کیا، اور اسی میں اللہ رب العزت کا دیدار بھی کیا۔ اسی سفر میں اللہ نے آپ کو یہیں سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے سفر کے لیے روانہ ہوئے تھے، اور مسجد اقصی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا قبلہ بھی رہ چکی۔ بیت المقدس کے ارد گرد اللہ رب العزت نے دین اور دنیا کی برکتیں نازل فرمائی ہیں، جیسے کہ وحی اور فرشتوں کے اترنے کا مقام ہے، انبیاء کرام کے رہنے کی جگہ۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے انبیاء کرام علیہ السلام کی عبادت گاہ اور انبیاء علیہ السلام کا قبلہ ہے، اور قیامت کے دن اسی سرزمین پر حشر بھی قائم ہوگا۔ بیت المقدس کے نواح میں تجلی خدا کا مظہر جبل طور اور اسی میں وادی طوا بھی ہے، جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ یہ وادی طوا وہی مقدس وادی ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم ہوا کہ اے موسیٰ، آپ اپنے نالین مبارک کو اتار کر کے آپ تشریف لائیے۔
وادی طوا وہی مقدس مقام ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نالین مبارک اتارنے کا حکم ہوا تھا۔ حضرت حسن کے بقول وادی طوا جو ذکر ہے وہ کوئی اور مقام نہیں بلکہ بیت المقدس ہی ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ جس گاؤں میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بنی اسرائیل کے ساتھ داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا وہ بھی بیت المقدس ہی تھا۔ اس طریقے سے بہت سارے واقعات اور بہت سارے آثار مسلمانوں کے وہ قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ سوائے 3 مسجدوں کے کسی اور مسجد کی طرف سفر نہ کیا جائے، ان میں مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی ہے۔ یہ ان مساجد کی فضیلت ہے، اور ان تینوں مساجد میں یاد رکھیے گا کہ ان تینوں مساجد میں بیت المقدس کا نام آپ نے دیا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر مسلمانوں کی پیشانیاں تڑپتے ہیں سجدے کرنے کے لیے کہ اللہ ہمیں بھی بیت المقدس میں سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان مساجد میں نماز ادا کرنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے 3 حرم میں سے یہ تینوں مساجد مسلمانوں کے حرم ہے۔ حدیث پاک کے مطابق مسجد اقصی وہ مقام ہے جہاں پر ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ میرے دوستو، نماز فرض ہونے کے 16 مہینہ تک بیت المقدس کی طرف مسلمان اپنا چہرہ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے، یعنی 16 مہینے تک نماز فرض ہونے کے بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ رہا ہے، اور بیت المقدس میں ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء علیہ السلام، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت بھی فرمائی، اور یہی سے اللہ کی دیدار کے لیے سفر معراج پر روانہ بھی ہوئے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی تھی جب آپ نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگو، اس شہر کے تم مالک نہیں بلکہ اس شہر کے مالک مسلمان ہی ہوں گے۔ اور یاد رکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ یہود و نصارہ وارث نہیں بلکہ ان کے بہتر وارث اگر کوئی ہیں تو وہ مسلمان ہیں۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد یہ بات آپ نے فرمائی تھی۔ ناظرین، مسجد اقصی کے بارے میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر جلالین میں ایک بہت پیاری سی بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے اور بہت پیاری بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ اعلیٰ عبادت گاہ اور زیارت گاہ ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں پر خدا تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھیجا تھا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پر حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بشارت دی تھی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت المقدس کا نقشہ دکھایا گیا تھا، اور اس کے بعد تمام روئے زمین کی مخلوق کو آپ کے تابع فرمان کر دیا گیا تھا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پر پیغمبروں نے قربانیاں دی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم یہیں پر پیدا ہوئے، یہیں پر اپنے گہوارے میں آپ نے گفتگو بھی فرمائی، اور یہیں سے آسمانوں کی طرف آپ اٹھائے گئے۔ خلاصہ یہ کہ بیت المقدس کی اسلام اور مسلمانوں کی نظروں میں بہت اہمیت اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ناظرین، بیت المقدس کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اور اس کی فضیلت ہے کہ قرب قیامت یاجوج ماجوج پوری دنیا میں غلبہ حاصل کریں گے سوائے بیت المقدس کے۔ بیت المقدس کے اندر یاجوج ماجوج کا دخل نہیں ہوگا، اور یاد رہے یہی وہ مقام ہے جہاں پر یاجوج ماجوج اور اس کی قوم یہی پر ہلاک و برباد ہوگی، یہی پر اللہ رب العزت انہیں نیست و نابود فرمائے گا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسی سرزمین پر آرام فرما ہے۔ ناظرین کرام، یہی وہ سرزمین ہے جہاں پر اللہ رب العزت تمام انسانوں کو زندہ کر کے حساب کتاب کے لیے اٹھائے گا۔ یہی پر لوگ اکٹھے ہوں گے، اور اللہ رب العزت تمام فرشتوں کے ساتھ مسجد اقصی میں جلوہ گر ہوگا، اور یہی پر اللہ رب العزت تمام انسانوں کا انصاف فرمائے گا۔ سینکڑوں انبیاء کرام یہی پر پیدا ہوئے اور یہی پر اپنی اپنی مزاروں میں آرام فرما ہیں۔ تو میرے دوستو، اسی لیے اس کے مالک حضرت عمر کے بقول مسلمان ہی ہیں اور کوئی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ مسلمان وہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے رسالت اور ان کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ وہ اپنے نبی کی باتیں مانیں اور دیگر انبیاء کے
نبوت اور رسالت کا انکار کریں. ہم ان میں سے نہیں ہیں. ہم شریعت محمدی پر عمل تو کرتے ہیں, تمام گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو ہم اقرار بھی کرتے ہیں. ناظرین کرام, یہ مختصر سا تعارف اور مختصر سی بات جو میں نے بیت المقدس کے بارے میں آپ کے سامنے رکھی ہے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا.